ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अच्छा, आज इंशाल्लाह कुरान लेकर बैठेगा क्योंकि आज कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुरान के अंदर इंशाल्लाह निशान लगाने वाली हैं। जब तक मैं ये पीछे का रिवाइज करवा दूँ जब तक अगर कुरान नहीं लिया हुआ है तो लेकर आ जाए। جی سر. अलामात और बात जरूरी फवाइद, जो पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था, एक सक्ते के बारे में पढ़ा था कि सक्ता क्या होता है। सक्ते वाली जगह पर थोड़ी देर के लिए आवाज को बंद किया जाता है, सांस नहीं तोड़ा जाता। कुरान करीम में सक्ता 4 जगह पर आया है, ठीक है। एक तो सूरह कहफ, सूरह यासीन, सूरह कयामा और सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर। सूरह कहफ की जो शुरू में एवाजा और क़य्यमन के बीच में आया है, लेकिन उस दिन हमने क्लास में बात की थी कि यहाँ पर तौ का निशान भी है। तो अगर चाहें तो एवा जा करके रुक सकते हैं और क़य्यमन करके आगे बढ़ सकते हैं। इआदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको एवजन और क़य्यमन को मिलाना है तो आ का जो स्टॉप है उसको इग्नोर करके आपको एक उसकी जगह पे सक्ता लेकर आना है, सक्ता पढ़ना है। तो एवजन रुकेंगे, फिर क़य्यमन करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं तो नॉर्मली तवा होता है तो तवा की वजह से सांस को तोड़ देती हूँ क्योंकि आयतें लंबी होती हैं। तो फिर बिला वजह किसी जगह पे सांस तोड़ने से बेहतर है कि जहां उन्होंने आपको खुद मौका दिया है कि आप यहाँ सांस तोड़ सकते हैं, तो फिर हमको चाहिए कि हम वहीं पे सांस तोड़ लें, ठीक है। सूरह यासीन में भी इसी तरीके से है। मेरे ये मिम मरकदीना जो है उसकी जो तवा है यहाँ पे सांस तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और आवाज बंद भी कर सकते हैं, यानी वर्क भी कर सकते हैं। ऊपर सक्ता आ रहा है तो यहाँ पर अगर सक्ता करना चाहें तो मरकदीना हाजा, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, आवाज को पॉज डालेंगे और फिर उसके बाद हाजा मिला देंगे। लेकिन तो है तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पर ठहर जाए, ठीक है। सक्ते की जगह पे आप वक्फ को इस्तेमाल कीजिए जब सक्ता और वक्फ कहीं पे लिखा हुआ हो। वैसे तो ये 4 ही मकामात है सक्ते जहां पर आए हैं, लेकिन अगर सक्ता और वक्फ साथ नजर आ रहा है तो बेहतर ये है कि सक्ता कर बस वक्फ कर लिया जाए, सक्ता ना किया जाए, ठीक है, ताकि आगे की आयत में कहीं बीच में सांस तोड़नी ना पड़े। सूरह क़यामा और सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर सिर्फ वक्फ नहीं है, वक्फा नहीं है, ठीक है। वक्फ की कोई अलामत नहीं है, डायरेक्ट सकता है। तो जब डायरेक्ट बीच में सकता है तो डायरेक्ट सकता ही अप्लाई करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? मन वॉक, बीच में एक पॉज करेंगे सकते का जितना, जहाँ सकता लिखा है वहां पॉज करेंगे और रॉक मिला देंगे। इसी तरह से कल्ला बल रोना, रुक जाएंगे बिल्कुल, आवाज को पॉज कर देंगे और फिर उसके थोड़ी देर के बाद रोना पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। साइमा, ये जब मिन मरकदीना का जब वक्फ करेंगे तो मिन मरकदीना ही कहेंगे. देखिए, मेम मरकदी ना का जो वक्फ है ना उसमें ये याद रखें कि अलिफ आ रहा है आखिर में, और अलिफ जिस जी लफ्ज पे खत्म हो रहा होता है उसका वक्फ भी वही होता है ना। जी तो जी इसका जी. वक्फ वही होगा, मरकदीना। अगर अच्छा, अलिफ मेरी. नहीं होता तो फिर मरकदिन होता ना वक्फ, लेकिन यहाँ तो अलिफ आ रहा है ना तो मेम मरकदीना ही वक्फ है, जी जी, ठीक. ठीक है। अलिफ ठीक. वाले लफ्जों पे तो वक्फ वही होता है, अलिफ को पढ़ना होता है। ये याद रख लें, जब भी लफ्ज अलिफ आखिर में आता है तो वक्फ की सूरत में भी अलिफ को पढ़ना होता है, ठीक है। सकता वक्फ की तरह ही होता है, फर्क सिर्फ ये है कि वक्फ में कलमे के आखिरी हुर्फ को साकिन करके सांस लेकर ठहर जाते हैं और सकते में सांस नहीं लेते। लिहाजा सूरह कहफ वाली जगह में सकता इसी तरह करें कि ए वजा दो जबर। अच्छा, इसको मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि बस मैंने जो आपको समझाया ना वही है, पढ़ने में थोड़ा जरा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जहां बस ये याद रखें कि जहां पर आपको वक्फ का निशान नजर आ जाए वहां पे सकता भी अगर हो तो वक्फ को अहमियत दीजिए और वक्फ कर लीजिए,
सकता भी किया जा सकता है, चॉइस है, दोनों दो चॉइस दे दी आपको, लेकिन कौन सी बेहतर है चूज करना? जहां पर वक्फ भी दे रहा है तो वक्फ को चूज कर ले, क्योंकि आगे फिर आयत लंबी होती है तो फिर बिला वजह कहीं और जाके रुके, इससे बेहतर है यहीं पे ही रुक जाए जहां वक्फ दे रहा है खुद से। ठीक है। और बाकी के जो दो मौके थे, सूर्य मुतफिफीन और सूर्य कयामा, उसके अंदर वक्त नहीं दे रहा, तो जाहिर है आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको वहां लाजिम सकता ही करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ रमीजें ऐसी हैं, ये शायद आपने ही पूछा था फौजिया, राइट, कि कुछ जी जी। जगह ऐसे लिखा हुआ होता है सौद लाम ये वो, तो वहां पे हमें क्या करना होता है? तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बता दिया, लाम अलिफ ला की आयत, कौफ, सिल, सला, ये सारे निशान जब आते हैं तो इन पे नहीं ठहरना होता, मिलाकर पढ़ना होता है। आइन का जो निशान होता है वो रुकू का निशान होता है, और रुकू के निशान पे हमने पीछे की क्लास में थोड़ी सी तफसील पढ़ी थी हज्जाज बिन यूसुफ की, कि किस तरह से उसने ये सारे निशान लगवाए, जेर जबर लगवाए, पारों की डिवीजन करवाई। ठीक है। वरना पहले कुरान मंजिलों की शक्ल में ही था, मंजिल मंजिल पढ़ी जाती थी, यानी टोटल 7 मंजिलों में तकसीम हुआ हुआ था, और 7 मंजिलों में कोई आयत का निशान नहीं होता था, कोई पारे का डिवीजन 1 से 30 पारे जो अभी हम देखते हैं वो नहीं थे, सिर्फ मंजिल होती थी। क्योंकि लोग ज्यादा कुरान पढ़ा करते थे, उनके पास कोई हमारी तरह के फालतू काम नहीं होते थे, वो बहुत ज्यादा टाइम अपना इबादत में गुजारते थे, और 7 दिन के अंदर अपना एक कुरान खत्म कर लिया करते थे। कहते हैं हुफाज के लिए भी ये जरूरी है कि अगर वो कुरान पढ़ रहे हैं तो जैसे वो 3 दिन में कर लेते थे। बाज का तो ये भी आता है कि सुबह कुरान शुरू करते थे और शाम में खत्म कर लेते थे। इमाम अबू हनीफा का आता है, के बारे में आता है रहमतुल्लाह अलैह, कि जब वो कुरान पढ़ा करते थे ना, तो रमजान के दिनों में वो 60 कुरान खत्म करते थे, 63 कुरान खत्म किया करते थे। तो बोलते हैं कि वो 30 दिन के अंदर कैसे 60 कुरान खत्म करते थे, कि एक कुरान वो पूरा दिन में, कुरान पारा नहीं, कुरान एक कुरान पूरा वो दिन में खत्म किया करते थे, एक कुरान वो रात में खत्म किया करते थे। तो उनके 62 या 63 कुरान पूरे रमजान में खत्म होते थे, इतनी तिलावत करते थे। लेकिन मैंने ये देखा है कि बरकत भी होती थी। अब जब हम पढ़ते हैं ना, तो अब हम पढ़ते हैं तो अब हमारे पढ़ाई में वो बरकत नहीं है। हम 4-5 पारे पढ़ के थक जाते हैं, और जब हम देखते हैं टाइम तो सिर्फ 4-5 पारे ही हुए होते हैं। तो जब जैसे ना, अल्लाह से हमेशा चीजों में बरकत मांगे, सेहत में, पैसे में, कुरान के पढ़ने में, खाने पकाने में, सौदे में, हर चीज में ना अल्लाह से बरकत मांगे। बरकत क्या चीज होती है? बरकत वो चीज होती है कि आपके सारा काम भी हो जाए, और आपके पास थोड़ा हो मगर थोड़े में आपकी सारी चीजें मैनेज हो जाएं, सारे काम मैनेज हो जाएं, इसको कहते हैं बरकत। थोड़े में बहुत ज्यादा हो जाना ये अल्लाह ही के हाथ में है। अल्लाह चीजों में बरकत डालते हैं। कुरान के पढ़ने में भी ना बरकत मांगा करे। मैंने देखा है बाज दफा कि जब आप कुरान पढ़ने बैठते हैं, बाज दफा आपने इतनी देर हो जाती है पढ़ते पढ़ते पढ़ते, ऐसा लगता है अभी तक इतना ही पढ़ा है मैंने, और बाज दफा आप पढ़ रहे होते हैं और आप एकदम से देखते हैं अच्छा इतना सारा हो गया है। पता नहीं आपके साथ कभी ये हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुरान का ताल्लुक भी बरकतों से है। शायद उस दिन वजू अच्छा होता होगा, शायद उस दिन नीयत बहुत अच्छी होती होगी, फोकस ज्यादा होता होगा, तो अल्लाह उसमें बरकत भी अता फरमा देते हैं। बाज दफा डिस्ट्रैक्शंस इतनी होती हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, इधर बात, उधर किसी का ध्यान, उधर किसी की सुन रहे हैं साथ में, उधर भी ध्यान है, उधर भी दिमाग लगा हुआ है, उसमें बरकत शायद रुक जाती है। ये भी एक वजह होती है। तो कुरान जब भी पढ़े अल्लाह से बरकत मांगे, फोकस के साथ पढ़ें, फिर आप देखिए कम टाइम में आपसे ज्यादा पढ़ा जाएगा। ये कुदरती है, ये चीजें पता नहीं आपने महसूस की है, लेकिन ये मैंने महसूस की है। तो पहले के जमाने के लोग जो है वो 60-60 कुरान भी खत्म किया करते थे, जैसे इमाम अबू हनीफा के बारे में आता है। इसी तरह और बहुत सारे लोगों के बारे में आता है कि वो अपनी नमाजों में, हजरत उमर इतनी लंबी फजर पढ़ाया करते थे, इतनी लंबी फजर पढ़ाया करते थे रदी अल्लाह अन्हु, के अंधेरे से थोड़ी थोड़ी सी रोशनी का टाइम होना शुरू हो जाता था। फजर की नमाज की तिलावत कहते हैं हमेशा लंबी करनी चाहिए। तो अगर जैसे सूरे 2-3 मिला के पढ़ लिया करें, जैसे एक सूरा हमको तो ज्यादा इतना कुरान याद नहीं होता है ना, तो ऑर्डर देख लें, बैकवर्ड नहीं पढ़ सकते कि सूरह नास पहले पढ़ के बाद में सूरह फलक मिला के और सूरह इखलास मिला रहे, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप 3 सूरा 4 सूरा थोड़ी किरत लंबी करने के लिए मिला लें, सूरह सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास का एक सेट बना लें, एक साथ पढ़ लें। कोई अगली रकात के अंदर 3 सूरे एक साथ पढ़ लें,
मगर उल्टा मत पढ़िए। पहले कुरान में से देख लें कौन सी सूरह के बाद कौन सी सूरह आती है, आपको कितनी सूरह याद है, तो सूरों के सेट बना ले। सेट बना के फिर फजर की नमाज में थोड़ी लंबी क़िरात करके नमाज पढ़ लिया करें। तो पहले के जमाने के लोग पढ़ा करते थे, तो जब पहले के जमाने के लोग ज्यादा पढ़ा करते थे तो उस जमाने में मंजिलों ही के निशान थे, लेकिन हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उसको आसानी के लिए कि पता हो कहाँ छोड़ा है कहाँ से पढ़ा है, 30 पारे होंगे तो उनको पता होगा, अच्छा आज तीसरे से शुरू करना है, आज पांचवे से शुरू करना है, तो पहले पारों के निशान लगाए, जेर जबर लगाए उसने। और फिर उसके बाद और बहुत, फिर आते आते आगे की जनरेशन में उसके ऊपर बहुत काम हुआ, फिर आगे जाके उसकी तजवीद की किताबें बनी बाकायदा, क्योंकि लोग अलग अलग तरीकों से पढ़ना शुरू हो गए थे। तो कुरान के पढ़ने के तरीके को भी, सिर्फ कुरान को महफूज नहीं करना था, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने चाहा कि उसका पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही महफूज रहे जैसे अरब पढ़ा करते हैं। तो देखें, हालांकि हम तो अजमी है ना, हम अरब नहीं है, हमारी जबान अरबी नहीं है, लेकिन हम भी कुरान को उस अंदाज में पढ़ते हैं कि जैसे अरब पढ़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जरूरत महसूस हुई कि तजवीद के रूल्स बनाए जाए बाकायदा, ताकि लोग तजवीद को बाकायदा तौर पर सीखें और अपने कुरान को ऐसे पढ़ें जैसे अरबी पढ़ा करते हैं। अजमी है, कोई सी भी जबान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कुरान का पढ़ने का तरीका उनका वो ही रहना चाहिए। जीम है तो जीम ही पढ़ेंगे, दाल है तो दाल ही पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उस वजह से फिर ये तरतीब बनी जो तजवीद की किताबें बनी और आज हमारे सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। वक्फ नबी, जिस लफ्ज पर ये वक्फ हो वहां ठहरना सुन्नत है, ठीक है, यहाँ पे ठहर जाना बेहतर होता है। रुबा चौथाई पारे को कहते हैं, निफ्स आधे पारे को कहते हैं, सलासा 3 पाव को कहते हैं, ठीक है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता होता है, लेकिन आजकल के बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए बाकायदा उनको बिठा के ये निशान दिखाने समझाने की जरूरत है। जब वो कुरान उनको किसी को सिखा रहे हो ना, तो हमेशा ये चीजें पहले सिखाया करें, कुरान शुरू करने से पहले कुरान का एक इंट्रोडक्शन कराया करें कि कुरान के अंदर 30 पारे होते हैं, हर 30 पारों के अंदर 4 पाव हैं। उस 4 पाव में पहला रुबा होता है, दूसरा निफ्स होता है, तीसरा सलासा होता है, ठीक है। कुरान के अंदर सजदे 14 हैं, 14 सजदों की आयतों, 14 सजदों के निशान हैं। इसी तरह से वफा होता है तो सांस और आवाज को तोड़ना होता है। ये बातें आपने सिखाई, फिर उसके बाद आप उसको ये भी बताएं कि देखो कुरान का जो ऊपर सीधे हाथ की तरफ होती है वहां पे कुरान के पारे का नाम लिखा होता है। 30 पारों को अल्लाह ने 30 नाम दिए हैं, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें हर वो 30 नाम मालूम हो, पढ़ना आता हो। 30वें पारे को अम्मा कहते हैं, पहले पारे को अल्लाह कहते हैं, दूसरे पारे को सयाकुल कहते हैं। इस तरह से हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी बात को हम क्या नाम दे रहे हैं। तो वो हमें अगर मालूम होगा तो फिर हम उसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ सकेंगे। उल्टे हाथ के ऊपर कुरान के हमेशा वो लिखा हुआ होता है सूरा, उस पेज में जो सूरा चल रही है या शुरू होने वाली है उसका नाम होता है। अगर खत्म होने वाली है तो खत्म होने वाली सूरा का नहीं होगा उस पेज पे, फिर जो नई शुरू होने वाली सूरा है उसका नाम लिखा होगा। तो इस तरह से सूरों की पहचान होती है कि 114 सूरे हैं, ये बताना जरूरी है। 114 सूरों के अपने नाम हैं, पारों के अपने नाम हैं, तो ये पारों के नाम हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पारा एक, पारा दो, पारा तीन ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कुरान का बहुत इज्जत एहतराम के साथ अलिफ लाम मीम, पारा अलिफ लाम मीम, पारा सयाकुल, पारा तिलका रसूल, पारा लन तनालू, पारा वल मुहसनात, पारा ला युहिब्बुल्लाह, ठीक है, इस तरीके से पारा वाइजा समेऊ, ठीक है। तो ऐसे पारों के ना नाम भी याद होने चाहिए। अगर किसी को नहीं याद है तो वो थोड़ा थोड़ा करके पारों के नाम याद करे, क्योंकि पारों के नाम तो 30 हैं। पहले पारों के नाम याद करें, 5 5 करके याद कर लें, 2 2 करके याद कर लें। जब पारों के नाम आपको याद हो जाए तो फिर उसके बाद सूरों की तरतीब याद करें, कौन से सूरे के बाद अलिफ लाम मीम में सूरह बकरा है, फिर सूरह आल इमरान है, फिर उसके बाद सूरह निसा है, फिर माइदा है, फिर सूरह अनआम है, ठीक है। इस तरीके से ना पूरी एक तरतीब है कुरान के सूरतों की, 114 सूरतों की, तो उस तरतीब को भी याद करें। अच्छा, तरतीब के अंदर भी सूरों की 2 चीजें हैं, नुजूल की तरतीब अलग होती है, और जो कुरान के उसकी है ना, देखिए एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ।
آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی سامع. یہ اس میں 30واں پارا نظر آ رہا ہے؟ جی جی. آ جی رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے یہ جو پارا ہوتا ہے نا قرآن کا، اس کے اندر ایک چیز کو سمجھنا ہے. وہ دیکھیے یہاں پہ ہوتا ہے پارے کا نام، ٹھیک ہے؟ نظر آ رہا ہے نا آپ کو قرآن میرا اس کے اوپر کھلا ہوا؟ ہاں. اچھا دیکھیں یہاں پر ہوتا ہے پارے کا نام، ٹھیک ہے؟ اما قرآن جو پارا شروع ہوا ہے اس کا اور نارملی پارے کا نام وہی ہوتا ہے جو پہلا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پارے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا وہی پارے کا نام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اما پارے کا اگر نام ہے تو آپ کو یہاں پہ اما لکھا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہاں پر اما جو پارا ہے، آپ کے 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف لام میم سے لے کے سیفول سے لے کے تلک الرسول سے جو شروع ہو رہے ہیں تو پہ اما پہ آ کے ختم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پارے کے نام ہوتے ہیں. جب بھی آپ قرآن پڑھا کریں نا، پہلے ہمیشہ قرآن کھولنے کے بعد جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پہلے اوپر سے پارے کا نام پڑھا کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں بیٹھتا جائے کہ کون سا پارا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو شروع کے آخر کے کچھ یاد ہوتے ہیں، بیچ کے یاد نہیں ہوتے. اگر کچے ہیں تو اس کے پرنٹس بھی مل جاتے ہیں. اگر آپ ٹائپ کریں گے نا پاروں کے نام تو پھر آپ کو وہ لسٹ مل جائے گی، اس کا پرنٹ نکال کے کچن میں لگا لیں، چلتے پھرتے دیکھیں تو تھوڑے دن میں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر پارا لکھا ہوا ہوتا ہے، یہاں پر 30 لکھا ہوا ہے. یہ پارے کا نام ہو گیا، یہ اس کا نمبر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سورہ کون سی ہے؟ النبا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ویسے تو اس سورہ کا جو بھی نمبر چل رہا ہوگا وہ نمبر چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر سوروں کے جو، ایک سیکنڈ، 20 سیکنڈ اس والے میں ہے ابھی اچھا اس میں نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر جو نمبر ہے نا، جو آپ قرآن ہوگا نا آپ کے پاس، آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے نا تو 2 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک نمبر تو وہ ہوتا ہے جو نزول کا نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ آیت کون سے نمبر پہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ دیکھیں قرآن نا اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا کہ الف لام میم آئی پھر سورہ بقرہ آئی پھر سورہ آل عمران آئی پھر سورہ نساء آئی پھر سورہ مائدہ آئی، اس طرح سے نہیں نازل ہوا تھا. کبھی کبھار پوری سورت نازل ہو جاتی تھی، کبھی کبھار کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں، کبھی کبھار کوئی آیت جب نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ صحابہ کو لکھواتے تھے اور پھر صحابہ سے کہتے تھے اس جگہ پہ رکھ دو. کبھی کبھی جب سورہ نازل ہوتی تھی تو پوری کی پورا سورہ نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس سورہ کو اس سورہ کے بعد رکھ دو، اس سورہ کو اس سورہ سے پہلے رکھ دو. ایسے کر کے انہوں نے اس کو ترتیب کروایا. تو اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے ان نمبروں کو بھی سیو کیا ہے. وہ نزول کے جو نمبر ہیں نا وہ نزول کے نمبر بھی سیو ہوئے ہوئے. یہاں جو ہم آن لائن قرآن دیکھ رہے ہیں نا، اس میں جو نمبر دکھا رہے ہیں نا یہ والا، یہ نمبر تو وہ ہے جو آپ کا ترتیب والا نمبر ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں سے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، میں آخری سورہ پہ جاتی ہوں. یہ دیکھیں آخری سورہ پہ آ جاتے ہیں. آخری سورہ ہماری ہے سورہ ناس. یہ دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں. تو یہ سورہ فلق 113 نمبر ہے، سورہ ناس 114 نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سوروں کی نمبرنگ بھی ہوئی بھی ہوتی ہے کہ آپ کون سے نمبر کی سورہ پڑھیں. لیکن میرے پاس تو وہ قرآن ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ کون سے نمبر پہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے اندر ہوتا ہے لکھا ہوا کہ نزول کے حساب سے وہ سورہ کون سے نمبر پہ آتی ہے. اس کے علاوہ سورہ میں جو سمجھنے والی چیز ہوتی ہے کہ سورہ یا تو مکی ہوتی ہے یا مدنی ہوتی ہے. سورۃ الفلق، یہ سورہ فلق مکیہ لکھی ہوئی ہے تو یہ مکی ہے. مدنیہ لکھی ہوئی ہوگی جیسے سورہ نصر مدنی ہے. یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں سورہ نصر مدنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مدنیہ لکھی ہوئی ہوگی. اب مکیہ کا کیا مطلب ہے اور مدنیہ کا کیا مطلب ہے؟ مکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ جو بھی سورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے یعنی جب انہوں نے مکہ چھوڑا تھا اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکیہ کہلاتی ہیں. اور جب ایک دفعہ انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی تو مدینہ ہجرت کے بعد جو سورے نازل ہوئی تھی وہ مدنیہ کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد دوبارہ مکہ میں آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اگر دوبارہ مکہ میں آئے، جیسے فتح مکہ کے موقع پہ آئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو سورہ جب آئے تھے
तो उनको जाने नहीं दिया था ना उम्रे के जब एहराम पहनकर वो आए थे सारे सहाबा को लेकर, तो उनको हुदैबिया के मुकाम पे रोक दिया गया था और उनसे कहा था कि नहीं, हम नहीं इजाजत देंगे इस साल कि वो हज अदा करे। तो हुदैबिया का जो मुकाम है वो हुदैबिया इसीलिए कहलाया जाता है ना कि वहाँ सुलह हुदैबिया हुई थी, पूरा एक मुआहिदा हुआ था, और फिर उन्होंने एहराम खोल लिए थे, जानवर जो लाए थे सब ज़िबा कर दिए थे, और फिर वहीं से बगैर एहराम वापस, बगैर उम्रा किए उनको वापस जाना पड़ गया था। फिर उसके बाद फतेह मक्का हुई थी, और फतेह मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मदीना मक्का में आए थे। तो अब क्या, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मक्का में आए थे फतेह मक्का के मौके पर, तो क्या उन सूरों को जो फतेह मक्का के टाइम नाजिल हुई थी मक्किया कहते हैं? नहीं, वो सूरे भी मदनिया है। तो पता ये चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद कोई भी सूरा किसी भी मुकाम पे नाजिल हुई हो, हबशा में नाजिल हुई है, शाम में नाजिल हुई है, मदीना में नाजिल हुई है, मक्का में नाजिल हुई है, वो सारी सूरे मक्किया कहलाती हैं। ठीक है, ये चीज भी एक जहन में रखिए इंशाल्लाह कि वो सारी सूरे मक्किया कहलाती हैं। ठीक है, वही है सलासु आयात। ठीक है, इसके अंदर कितनी आयत हैं? सलास कहते हैं तीन को, तीन आयत हैं। तो क्या पता चला, वाव का मतलब और हिया का मतलब, यहाँ सलासु तीन आयातिन आयात। ये सूरा के अंदर टोटल कितनी आयतें हैं? तीन आयतें हैं। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि हर सूरा में बहुत, सूरा की ये जो लाइन लिखी होती है ना, ये एक बेकार की लाइन नहीं है। इसके अंदर पूरी तफसील होती है। सूरा का नाम होता है, सूरा की जो नाजिल होने की जगह है, कब नाजिल हुई है, वो टाइमलाइन भी होती है। ठीक है, कि कहाँ नाजिल हुई है, मक्का में या मदीना में, और जो सूरा आप पढ़ रहे हैं उसमें टोटल आयात कितनी है वो भी होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है सूरा का ये रुकू है। ठीक है, ये रुकू की तफसील जब कुरान पे जाएंगे ना, तो इसकी भी एक तफसील है, ये मैं इंशाल्लाह आपको जब कुरान पे हम जाएंगे जब समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी आपके समझने की चीज इसमें सिर्फ इतनी है, और वो भी इसलिए समझा रही हूँ कि हम सबको फिर भी थोड़ा सा पता होता है, लेकिन हमारे आगे की जनरेशन में बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता। तो जो नानियां दादियां हैं, या फिर जो जिनके पास थोड़ा सा मौका है कि वो बच्चों को लेके बैठ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा दीन बैठे बैठे बातों बातों में उनको सिखा के अपना, बच्चों में नहीं ट्रांसफर किया था, नहीं कर सके थे उस वक्त, नहीं सीखा था, तो अल्लाह ने मौका दिया है, मौके मौके से इंशाल्लाह पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को लेके बैठ के इंशाल्लाह जरूर थोड़ा थोड़ा सा उनके जहनों में ये चीजें डाल दें। ठीक है, तो जब आपको ये पता होगा तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को या अपने बच्चों के बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना कि अब बच्चों को लेके बैठ के इन चीजों की तरफ रगबत दिलाना। ठीक है, लेकिन बहाने बहाने से पोते पोतियों को लेके, नवासे नवासियों को लेके बैठ के, कुछ नहीं मिला तो कोई मोहल्ले के बच्चे, जान पहचान वाले, कोई ऑनलाइन बहने, दोस्ते, किसी के साथ भी आप इंशाल्लाह थोड़ा सा बना सकते हैं एक तरीका जिसके अंदर आप थोड़ा सा दीन की बातें उनको समझा के, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, और अपना कम से कम वो हिस्सा डाल दें जो अल्लाह ने आपके हिस्से में रखा है। क्योंकि दीन तो कामिल होकर रहेगा, दीन तो मुकम्मल होकर रहेगा। हज़रत ईसा आएंगे, और जब हज़रत ईसा के बाद फतूहात और जंग के बाद दीन इतना गालिब आ जाएगा कि हर तरफ अमन व अमान होगा। तो देखिए, दीन में तो गालिब आना है, ये हमारा यकीन है। ठीक है, बहैसियत मुसलमान, लेकिन हमारे हिस्से क्या काम है कि हम अपना कितना हिस्सा डालते हैं दीन के कामों में, दीन के तबलीग में, दीन को फैलाने में। क्योंकि आजकल ना, जरूरी नहीं है कि आप मुसलमानों पे ही काम करें, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जो बेदीन होते जा रहे हैं, या फिर जो पहले से मुसलमान नहीं है, या फिर होना चाह रहे हैं। आपको पता है, बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपने किसी के साथ बात छेड़ी और उसका ध्यान दीन की तरफ नहीं था, अचानक से आ जाता है, अचानक से सिर्फ आपके, सिर्फ उसको दावत देने से वो जुड़ जाता है, और उसका एहसास जगा देता है अल्लाह उसके अंदर। बाज दफा वो मुसलमान नहीं होता, आप डर रहे होते हैं बात करते हुए, लेकिन आप बात करते हैं तो फिर पता चलता है कि ओ, ये तो थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आजकल तो आपने पता नहीं, जो यहाँ रहते हैं उन्होंने देखा होगा, जगह जगह के ऊपर ईसाई, यहूदी, उनके स्टॉल्स लगे हुए होते हैं बाकायदा, कि आए हमसे सीखे, स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं। तो पहले तो सिर्फ खाने पीने के स्टॉल्स होते थे ना, अब तो आप किसी जगह जाएं, कहीं मेला लगा हुआ है तो उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं बाकायदा, वो पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं, आए जी आप सीखे हमसे। तो
یہ سب چیزیں بہرحال معلوم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سورہ کافرون ہے وہ اس نمبر پہ نازل ہوئی، اس کا قرآن کے اندر یہ مطلب قرآن کے حساب سے یہ نمبر ہے، نزول کے حساب سے نہیں ہے، قرآن کے حساب سے یہ نمبر ہے، سورہ نصر کا یہ نمبر ہے، لہب کا یہ نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہو گئی۔ اچھا واپس آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، ٹھیک ہے؟ ربا ہو گیا، نفس ہو گیا، ثلاثہ ہو گیا۔ ربا کہتے ہیں چوتھائی پارے کو، نفس آدھے پارے کو، ثلاثہ تین پاؤں کو۔ سجدے کی آیت جب بھی کسی کو پڑھائیں سمجھائیں بتائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آیت کے ختم پر یہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے سجدہ، اس کو اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اونچی آواز میں اور کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے کی آیت آ رہی ہے تو کوشش تو کریں کہ سجدے کی آیت کو بالکل آہستہ آواز میں پڑھ لیں تاکہ کسی اور پہ سجدہ واجب نہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ تلاوت سن رہے ہیں تو آپ کو سجدوں کے مقام پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ تلاوت آپ سن رہے ہوتے ہیں، سجدوں کے مقام گزر جاتے ہیں، آپ کے کان میں پڑ گئی آواز، لیکن کیونکہ آپ کی نالج اتنی ہے ہی نہیں، آپ کو 14 سجدے کے مقام پتہ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ چوک جاتے ہیں، اور سجدہ واجب چیزوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ سجدے کو سمجھتے وقت یہ ضروری ہے یاد رکھنا، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، کہ سجدہ اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی جیسے اب یاد کر رہا ہے، فرض کریں کسی آیت کو، میں ایک مثال دے رہی ہوں، یاد کر رہا ہے کسی آیت کو، ٹھیک ہے؟ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ آیت پڑھ رہے تھے، اچانک سے کسی نے آپ سے بات کی یا کوئی کام یاد آ گیا، آپ نے قرآن بند کیا، آپ اٹھ کے گئے، آپ نے یا بات کری اور پھر آپ نے دوبارہ قرآن پڑھ کے اس آیت سے ہی دوبارہ پڑھ لیا، فرض کریں وہ سجدے کی آیت تھی، تو اب اگر آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اس سجدے کی آیت کو 14 دفعہ پڑھا، 15 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ پڑھا، آپ ایک ہی سجدہ کریں گے کیونکہ آپ نے جگہ نہیں بدلی۔ لیکن اگر آپ جگہ بدل لیں گے تو پھر آپ نے جتنی دفعہ جگہ بدلی اس سیم آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ اتنے سجدے ادا کریں گے۔ تو جب حفظ کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ سجدے کی آیت ہے، یہیں بیٹھ کے یاد کر لو، آہستہ آواز میں یاد کرو، اور پھر ایک ہی دفعہ میں اپنے ٹیچر کو سنا دو، اس میں غلطی نہ کرو تاکہ آگے بڑھ سکے انسان، ٹھیک ہے؟ اور ایسا بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں، سجدے کی آیت آئی تو کہتے ہیں سجدہ کرنا پڑے گا، تو اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں کہیں پڑھ رہی تھی، یہ بہت غلط طریقہ ہے سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا۔ صحابہ اکرام کبھی اگر سفر میں سجدے کی آیت آ جائے اور تلاوت کر کے ایسے کر کے پورا اپنے آپ کو جھکا لیتے تھے، جھکا کے وہیں سجدہ ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ سجدہ اسی وقت ادا کر لیں، لیکن سجدہ ادا کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک کہ فجر سے اشراق تک کے درمیان کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، فجر سے اشراق تک کے درمیان میں ہم نماز کے علاوہ کوئی دوسرا سجدہ نہیں کرتے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ زوال کے ٹائموں میں سے ایک ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو عصر سے مغرب کے درمیان، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے، یعنی عصر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد سے نماز جیسے عصر کی ادا کری، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نفل نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جیسے ہم نے جمعے کے لیے پڑھا تھا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد ہم کوئی کام جو ہم مسلمان ہیں وہ نہیں رکھتے، اسپیشلی کوئی خرید و فروخت کے معاملات، صحیح ہے؟ وہ ہم نماز کے ٹائم پہ نہیں کرتے، اگر کسی نے کیے ہیں تو گناہ کبیرہ میں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے ہٹ کے کام کیا ہے، تو اللہ سے اس پہ استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، کوشش کریں اس ٹائم پہ گروسری کے لیے نہ جائیں، کوشش کریں اس ٹائم پہ کوئی خرید و فروخت کا کام نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پہلے پہلے بھی نہ کریں، جمعے کی نماز جمعے والے دن کوئی خرید و فروخت کا کام نہ رکھیں، جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اہتمام اور تلاوت، صبح میں سورہ کہف اور یہ سب کا اہتمام رکھیں، نماز کے بعد پھر آپ کر سکتے ہیں، نماز ختم ہو گئی تو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ نماز کے بعد ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی سجدے کے لیے اللہ نے پابند بنایا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم سے لے کے مغرب کی نماز کے درمیان، کیونکہ سورج غروب کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی نفل نماز نہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے فجر کی اشراق کے درمیان کا ٹائم ہے، کیونکہ نارملی ہم فجر کے بعد کی جو تلاوت ہے اس کی بہت اہمیت ہے نا، قرآن میں آیا ہے کہ وہ گواہی دے گی قیامت کے دن کہ یہ انسان مجھے پڑھا کرتا تھا، قیامت کے دن لکھی جائے گی گواہی فجر کے بعد کی تلاوت۔ دیکھیں ویسے تو تلاوت دن اور رات کبھی بھی ہم جو دعا پڑھتے ہیں، آنا لیلی وانا نہار، یا اللہ مجھے دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، لیکن یہ جو فجر کی تلاوت ہے نا اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اس کی بہت عظمت ہے، بہت فضیلت ہے، اور قرآن کے اندر اس کا باقاعدہ
ذکر آیا ہے کہ گواہی دے گی فجر کی تلاوت، تو فجر میں چاہے دو لفظی تلاوت کر کے سو جائیں، دو آیتیں پڑھ لیں، ایک پیج پڑھ لیں، لیکن فجر کی تلاوت کی عادت رکھیں۔ اگر قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے تو جو سورہ یاد ہے ان کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اور اگر سورہ اخلاص بھی ساتھ میں 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 10 دفعہ پڑھ لیں، جتنی ہمت ہو، 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اگر بالکل بھی ہمت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی تب بھی، اور دیکھیں ویسے بھی کہتے ہیں نا، ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے قریبی رشتے دار ہیں، وہ سب انتظار کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ان کو پڑھ کے بخشا۔ جب ہم قرآن کلاسوں سے جڑتے ہیں، جب ہم قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اس بہانے سے ہمارے روزانہ قرآن کھل رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس کا ثواب ہمارے جو گزر گئے والدین، ماں یا باپ یا نانا نانی دادا دادی، جن سے بھی ہمیں محبت تھی، کسی کے بہن بھائی گزر گئے ہوں گے، کسی کے کوئی، تو وہ سب انتظار کرتے ہیں نا۔ تو اپنے دل میں نیت رکھا کریں کہ یا اللہ جو لفظ بھی پڑھے اس کا ثواب مجھے تو آپ دیں گے ہی دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کو، تمام جو ہے وہ اہل بیت کو، اس کے بعد میرے ماں باپ، میرے رشتے دار، میرے عزیز و اقارب جو دل سے قریب تھے، دور تھے، سب کو، تمام مسلمان مردوں عورتوں کو میں جب جب بھی پڑھا کروں۔ اب آپ روز بیٹھ کے تو اتنی لمبی ساری نہیں مانگ سکتے، لیکن ایک نیت اپنی بنا لیں کہ یا اللہ میں جب بھی پڑھا کروں مجھے ایک تو روز پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ انتظار کرتے ہیں نا، تو اچھا ہے میرا پڑھا ان تک پہنچے۔ اور بعض دفعہ جس دن ایسے ہی گزر جاتا ہے کھیل کود میں دن، ہنسی مذاق میں دن، اور کسی دن قرآن نہیں کھلا، اتوار کے دن، ہفتے کے دن، تو کچھ کیسا انتظار کرتے ہوں گے نا ماں باپ کہ ہم نے کتنا بچپن میں ایک کوئی دن ضائع نہیں کیا، کوئی دن مس نہیں کیا، ان کے کھانے کا ٹائم ہے، ان کی بھوک کا ٹائم ہے، ہم کیسے ضائع کر دیتے نا؟ ہمارے ذمے تو یہ کام ہے کہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، تو ہم ایسا تھوڑی ہے کہ سال میں ایک دفعہ ان کی برسی والے دن جب آئے گی تو پھر کچھ منا کے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، تو روزانہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور حصہ ڈالا کریں، ضرور ان کو بھیجا کریں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ہماری پچھلی کلاس کی ساری ریویژن، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں امالہ انشاءاللہ۔ اچھا، امالہ جو ہے نا قرآن کے اندر ایک ایسا رول ہے جو صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بہت پہلے نازل کر دی تھی نا۔ وہ تو جب دیکھا کہ عرب سے نکل کے اب عجم میں جانا شروع ہوا قرآن، تو لوگوں نے پڑھنے کے طریقوں کو بدل دیا، تو جب پڑھنے کے طریقے مختلف ہونے لگے تب لوگوں نے یہ احساس کرنا شروع کیا، جو جو دین کی فکر کرنے والے تھے انہوں نے احساس کرنا شروع کیا یہ قرآن تو بدل رہا ہے، پڑھنے کے طریقے بدل رہے ہیں، تو آگے کی نسلوں میں جا کے تو قرآن اس حال میں رہے گا نہیں باقی۔ تب انہوں نے تجوید کے رولز بنائے، تجوید کے رول بنا کے باقاعدہ اس بات پہ پابند کیا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی سیکھنا، سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ تب انہوں نے جب رول بنائے تو کچھ رول ان کو ایسے نظر آئے جو عام جو انہوں نے رولنگ کی ہے اس کے اندر فٹ ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ تو جو فٹ نہیں ہو رہے ہیں ان کو پھر الگ ایک نام دے کے ایک الگ رول بنا دیا، کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، اس کو تو نہیں چینج کر سکتے، تو اب وہ رول بھی اپلائی نہیں ہو رہے جو انہوں نے بنائے ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ ایکسیپشنز رول آ گئے، کچھ کچھ جگہیں قرآن کی ایسی آئیں جہاں پہ رول بنانے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ رول تو اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے، اس میں آ ہی نہیں رہا جو ہم نے بنایا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو الگ ہی نام دینا پڑا نا اس لفظ کو، اور الگ نام دے کے ایک الگ رول بنا کے ڈیفائن کرنا پڑا۔ تو یہ امالہ کا رول بھی بالکل ایسے ہی ہے، سورہ ہود میں آتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے تو آپ لوگ سورہ ہود کھولیں، سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ آپ، لیکن ابھی مجھے آیت یاد نہیں ہے سورہ ہود۔ آیت 41 ہے سلمان شاید۔ اچھا 41، جزاک اللہ خیر۔ تو آیت 41 ہے، آپ لوگ اپنے قرآن کے اندر کھول لیں، کھول کے یہاں پہ ادھر سائڈ میں امالہ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ امالہ کے مطلب ہوتے ہیں جھکانا، ٹھیک ہے؟ یعنی الف کو یا کی طرف اور اس سے پہلے زبر کو زیر کی طرف جھکانا، یہ قرآن کریم میں سورہ ہود میں صرف ایک جگہ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، راکھڑی زیر ری ایسے ہوتا ہے نا ری، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ری نہیں پڑھیں گے، رے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ آواز کو ہم جھکا دیں گے، ٹھیک ہے؟ را کی یہ جو الف کو جو ہے وہ یعنی کہ ری کی جگہ پہ یا کر دیں گے، رے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ مج رے ہا، مج رے ہا، جیم پہ قلقلہ ہے اور ری کی جگہ رے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا سا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس رول کو امالہ کہتے ہیں، یہ ایک ہی جگہ آتا ہے سورہ ہود میں، اور غالباً اس کے بعد جو دعا آتی ہے نا
وہ دعا جو ہے وہ کشتی میں بیٹھ کے پڑھنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کے بعد جو دعا آ رہی ہے نا قرآن کے اندر، مجھے یاد نہیں ہے، اگر آپ کے پاس قرآن کھلا ہوا ہے تو پڑھ کے بتائیں گے، کسی کے پاس کھلا ہوا ہے تو؟ انیلا آپ کے پاس کھلا ہوا ہے؟ جی جی سائمہ میرے پاس کھلا ہوا ہے، کیا پڑھ کے بتانا ہے اس کے سر؟ بعد کی جو آیت ہے نا، جی جی، مجریحا والی جو آپ بول رہی ہیں؟ اس کے بعد آیت جو ہے ہاں، جی جس میں مجرحہ آ رہا ہے اس کے بعد جی جو آیت آ رہی ہے۔ جی، ایک منٹ سائمہ مجھے کیونکہ ہاتھ کے ہاتھ آپ نشان لگا لیں، کبھی بوٹ میں بیٹھیں، شپ میں بیٹھیں، کروز میں بیٹھیں، موقع اگر لگتا ہے کبھی ایسا بیٹھنے کا کشتی وغیرہ میں، تو یہ پڑھنے والی دعا ہے کشتی میں۔ جی سائمہ، اس کا پوری آیت پڑھوں یہ میں؟ آپ پڑھیں، میں بتاتی ہوں کہ کہاں سے دعا ہے وہ۔ جی 40، وقال اركبوا فيها بسم الله ہاں، یہ بسم اللہ مجریہا ومرساها ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، الرحیم۔ جی ٹھیک ہے، یہاں سے غفور الرحیم تک نشان لگا لیں، بسم اللہ مجریہا سے غفور الرحیم تک، یہ کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے، ٹھیک ہے، کشتی میں سوار ہونے کی، شپ میں بیٹھیں، کروز میں بیٹھیں، کبھی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بوٹ میں بیٹھنے کا موقع مل گیا تو یہ اس میں بیٹھ کے پڑھنے کی دعا ہے، جیسے گاڑی میں بیٹھ کے پڑھنے کی دعا ہے ویسے کشتی میں بیٹھ کے پڑھنے، ٹھیک ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، ٹھیک ہے، اس کو نشان لگا لیں اپنے قرآن کے اندر تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ امالہ لکھ لیں اور مجریہا ایسے لکھ لیں، یہاں پہ مجریہا تاکہ آپ کو یاد رہے، یہاں مجریہا نہیں پڑھیں گے، جیسے را کھڑی سے ری ہوتا ہے نارملی ہر جگہ پر، لیکن یہاں پر ری ہا نہیں پڑھیں گے، رے ہا پڑھیں گے، بڑی یہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی یہ کے ساتھ ایک وہاں پر آپ چھوٹا سا سائن میں لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں آپ کو مجریہا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح حرف مشدد پر وقف ہو تو حرف کی ادائیگی میں قدر دیر ہونی چاہیے، یہ دیکھیں یہ رول تو ہم تجدید میں سیکھ چکے ہیں کہ جب مشدد کا لفظ آتا ہے تو مشدد کے لفظ کے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ مشدد پہلے ساکن تھا پھر متحرک، وقف میں یہ متحرک بھی ہو گیا تو دونوں ساکن ادا کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں جب خیر اس کو آسان کر کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، آسان یہ ہے کہ تجدید اگر لفظ کے آخر میں آتی ہے تو تجدید میں ہمیشہ دو لفظ ہوتے ہیں نا، تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے المعز، عدو، تھوڑا سا اور ٹھہرنا ہے اس کے اوپر تاکہ پتہ چلے آپ نے یہاں دو واو ادا کریں، النبی، ٹھیک ہے، تو یا میں آپ نے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ دو یا ادا کیے، یا ون اسٹاپ کیا تو یا ون، ٹھیک ہے، تاکہ دو نون پتہ چلے، تو پتہ کیا چلا کہ جب بھی تجدید لفظ کے آخر میں ختم آتی ہے تو پھر لفظ کو تھوڑا سا ٹھہر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ ایک اور ایکسیپشن رول ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو بھی قرآن پہ نشان لگا لیجیے گا، یہ آتا ہے سورہ یوسف کے اندر، ٹھیک ہے، اچھا، اس کے اندر نا پڑھنے کے طریقے میں کوئی چینج نہیں ہے، صحیح ہے، لا تأمنا، ٹھیک ہے، لکھا ہوا تو یہ ہے، لیکن جب اس میم کو آپ نے نون سے ملانا ہے تو آپ نے منہ کو نا گول کر دینا، بس اتنا اتنا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لا تأمنا، بس اتنا سا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اندر کہ اس کے پڑھنے کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ پڑھتے وقت تأمنا، مننا نہیں پڑھنا، نون کو تھوڑا سا منہ گول کر کے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں، لا تأمنا میں نون مشدد ہے، تجدید کی وجہ سے یہ پہلے ساکن پڑھا جائے گا، پھر متحرک کا مطلب ہوتا ہے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، جس سے پہلے ساکن پڑھیں، جس وقت پہلے ساکن پڑھیں تو دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں، جب پہلا ساکن جب میم کو نون پہلے والے نون سے آپ ملا رہے ہیں نا تو آپ کو ہونٹوں کو گول کرنا ہے، یہاں پہ پڑھائی کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو یہ خود یاد رکھنا ہے
کہ مجھے اس لفظ کو پڑھتے وقت منہ کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی الف کے برابر غنہ بھی کریں۔ من، یہ تو نون مشدد پہ کرتے ہی ہیں ہم، غنہ تو کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بس یاد جو رکھنا ہے وہ رکھنا ہے کہ منہ کو گول کرنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ کتنی باریک سی چیز ہے نا، لیکن دیکھیں تجوید کا حصہ ہے یہ۔ لا تأمنا، منا، میم، میم کو نون سے ملاتے وقت دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اور ہر نون مشدد غنہ جب نون متحرک پڑھیں تو ہونٹوں کی گولائی بالکل نہ رہے۔ جب نون کو مشدد دیکھیں، یہاں دو نون ہے نا، ایک میم سے نون کو ملا رہے ہیں تب منہ کو گول کرنا ہے، اور جب نون کو الف کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے تب منہ کو گول نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تأمنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے قرآن، یہ سورہ یوسف کے اندر ہے، کس جگہ پر ہے، کون سی آیت میں، یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن سورہ یوسف میں ہے۔ تو آپ پھر کلاس کے بعد انشاءاللہ سورہ یوسف میں سے ڈھونڈ کے نشان بھی لگا لیجیے گا، اور سسٹرز کو پوسٹ بھی کر دیجیے گا، جس کو بھی مل جائے وہ سسٹر کو پوسٹ بھی کر دے کہ یہ کون سی آیت کے اندر ہے، تصویر کھینچ کے بھیج دیں تاکہ وہ بھی نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ نے نشان لگا کے صرف قرآن میں یہ لکھنا ہے کہ ہونٹوں کو یہاں پر کیا کرنا ہے، گول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آ گیا، سمجھ آ گیا یہاں تک؟ جی سامع۔ لفظ اعجمی کے دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھیں، اس کو تسہیل کہتے ہیں۔ یہ جو دوسرا حمزہ آ رہا ہے نا، یہ والا حمزہ، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعجمی، اعجمی کے دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں، اس کو تسہیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رول کو تسہیل کہتے ہیں، اس میں پڑھنے میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، بس جھٹکا نہیں دینا ہے، یہ یاد رکھے، اعجمی، اعجمی، نرمی کے ساتھ اس کو ادا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چار لفظ قرآن کے اندر ایسے آ رہے ہیں کہ ان چار حروفوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طا کو موٹا پھر تا کو باریک۔ کیوں؟ کیونکہ طا اور تا جب ساتھ ساتھ آتے ہیں تو زبان میں اس کو اپنی چڑھا کے پڑھنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو طا کو موٹا کر کے، اور طا، دیکھیں نارملی تو ہم کیا کرتے ہیں، جب ساکن اور تجدید آتی ہے تو ہم ساکن کو اسکپ کر کے تجدید سے ملا دیتے ہیں نا، تو بستا ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہ چار جگہیں قرآن کے اندر ایسی ہیں کہ ان چار حروفوں کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طا کو موٹا پھر تا کو باریک ادا کریں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے ادھورا، ٹوٹا پھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادغام تو ہے، سین کو تا میں ملانا ہے، مگر طا کو حذف کرتے ہوئے جیسے ہم نارملی تو ادغام کیسے ملاتے ہیں، سین کو ڈائریکٹ تا میں ملا دیں گے، وہ مکمل ہوتا تھا نا ہمارا، یہ ناقص ہے، ادھورا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، طا کی بھی آواز آئے گی، بس تا، سین کو طا سے ملاتے وقت طا کی موٹی آواز آئے گی اور پھر تا کی باریک آواز آئے گی، بس تا، بس تا، احط تو، فرط تو، ما فرط تم، ٹھیک ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ جب ہم نے یہ رول سیکھا تھا کہ ساکن اور تجدید ساتھ ساتھ آتے ہیں تو ساکن کے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سین کو ڈائریکٹ تجدید والے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ تو نارمل رول ہے جو قرآن میں ہر جگہ اپلائی ہوگا، لیکن چار مقام ایسے ہیں جہاں پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، وہاں پہ ساکن والے لفظ کو بھی پڑھا جائے گا۔ ساکن والا لفظ طا ہے، ٹھیک ہے، تو طا کو جب پیچھے والے لفظ سے ملائیں گے تو موٹا کر کے ملائیں گے، اور پھر آگے تا کو باریک کر کے ملائیں گے۔ اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے قرآن جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا تو ان لفظوں کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈ کے آپ نے گروپ کے اوپر بھیجنا ہے تاکہ قرآن کے اندر مارک ہو جائے۔ میرے پاس جب میں سیکھ رہی تھی نا، ہماری ٹیچر نے کروایا تھا، قرآن میں مارک بھی کروایا تھا اور اس کتاب میں بھی آیت نمبر لکھا تھا، لیکن وہ کتاب میں لکھا ہوا، یہ تو آن لائن ہے نا، تو جن کے پاس اگر ہینڈی ہے سلما کوکب کی کتاب تو وہ کتاب میں بھی لکھ لیں آیت نمبر، تاکہ کسی کو پڑھاتے وقت آپ کو پتا ہو۔ جیسے اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں وہ کتاب سامنے ہوتی ابھی میرے تو میں آپ کو بتا دیتی کہ یہ آیت یہاں پر ہے، کھول کے یہاں پہ نشان لگا لیں۔ تو آپ جو ہے وہ یہ ساری فہرست یا تو قرآن کی شروع کے پیج کے اوپر بنا بھی لیں تاکہ آپ کو پتا رہے یہ ہے، یا پھر آپ اپنے، اگر آپ کے پاس سلما کوکب کی کتاب ہے تو اس کتاب کے اوپر ہی لکھ لیں جب قرآن میں آپ کو ملے، اور ساتھ میں قرآن میں تو لکھ ہی لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں یہ چیزیں کہ یہاں ادغام ناقص ہو رہا ہے تو بھی پڑھنی ہے۔
अलम नखलुकुम को पढ़ने के दो तरीके हैं। कौफ की आवाज को बिल्कुल खत्म करके सिर्फ एक काफ मुशद्दद अदा करें। देखें, हम वही वाला रूल, कौफ पे साकिन है और काफ पे तजदीद है, तो अब दोनों तरीकों से पढ़ा जा सकता है। लाम को या तो डायरेक्ट काफ से मिला लें, कौफ को बीच में से इदगाम में हटा दें, और या तो फिर आप लाम को कौफ के साथ मिलाएं और फिर काफ की आवाज को करें, क्योंकि ये भी यहाँ इदगाम है ताम, यानी पूरा तरीके से भी पढ़ सकते हैं। कौफ को बिल्कुल बीच में से हटा के काफ से मिला के इसको इदगाम ताम कहते हैं, यानी कि मुकम्मल इदगाम, बीच में से आपने हटा ही दिया लफ्ज को, ठीक है। और या फिर कौफ को मोटा और फिर काफ को बारीक अदा करें, इसको इदगाम नाकिस कहते हैं। देखिए, इदगाम के भी ना दो तरीके हैं। जब आप साकिन को हटा देते हैं और लफ्ज को डायरेक्ट तजदीद के साथ मिला देते हैं तो वो इदगाम ताम कहलाता है, यानी कि मुकम्मल ताम, यानी बीच वाले लफ्ज को हटा दिया और डायरेक्ट पीछे वाले लफ्ज को आगे वाले लफ्ज के साथ मिला दिया, ठीक है। लेकिन इदगाम नाकिस क्या होता है कि साकिन वाले लफ्ज को भी पढ़ रहे हैं और तजदीद वाले लफ्ज को भी पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं कहीं पे है कुरान के अंदर वो मुकामात जहाँ पे आपको इदगाम नाकिस करना होता है, यानी कि आपने साकिन को भी पढ़ना है और तजदीद को भी पढ़ना है। तो ये पांच जगहें आपने पढ़ ली कि जो ऐसी हैं जहाँ पे इदगाम नाकिस होगा, ठीक है, जहाँ पे आपने साकिन को भी अदा करना है और तजदीद को भी। आसान लफ्जों में ऐसे याद रखें कि साकिन को भी अदा करना है, तजदीद को भी। बस सत्ता अहत्तु मा फर्रत्तु मा फर्रत्तुम, ता बारीक हो जाएगी, अलम नखलुकुम, यूं भी पढ़ सकते हैं कौफ पे कलकला करके और कौफ को अदा करके, और अलम नखलुकुम, दोनों तरीकों से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इस लफ्ज को भी कुरान के अंदर इंशाल्लाह ढूंढिएगा, ढूंढ के आ, पोस्ट करिएगा कि कहाँ पर है, कौन सी आयत के ऊपर है ये, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आ जाए, अच्छा ये तो जब तक हमने सीखा नहीं था ना, मैंने रियलाइज किया कि मैं भी गलत पढ़ती थी। ये लफ्ज है बेसल इस्मुल फुसूक, ऐसे ही है ना, बेसल इस्मुल फुसूक, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं बेसा लिस्मुल फुसूक, ठीक है। इसको जरूर कुरान के अंदर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब कुरान में मैंने ये लफ्ज सीखने के बाद देखा तो मुझे लगा हम पता नहीं सालों साल से इसको गलत पढ़ते थे। बेसल इस्मुल फुसूक ही पढ़ते थे, सीन को इस्लाम से मिलाते थे, सल, ठीक है, जबकि सीन को लाम से नहीं मिलाना है, सीन को हरकत के साथ पढ़ना है बेसा, और ये लाम है जिसको सीन के साथ मिलाना है लिस्मुल, ठीक है। बजाय देखने से लगता है कि सीन लाम से मिलेगा और फिर इस्मुल पढ़ा जाएगा, है ना, ऐसे ही नजर आ रहा है ना तस्वीर देखने से। जी जी लेकिन आपने इसको कुरान के अंदर निशान लगाना है, ये है बेसा, ठीक है, और ये जो लाम है ना, ये कसरे के साथ है, ठीक है, ये लाम है बेसिकली कसरे के साथ, लिस्मुल। हमें लगता है ये जो अलिफ है ना इसके नीचे हमजा आ रहा है और ये जो लाम है इस पे साकिन आ रहा है, ऐसे ही समझ में आ रहा होता है ना। जी तो इसको आपने जहन में रखना है, अब ये लफ्ज कभी कुरान में आए तो आपको याद रहे कि बेसा लिस्मुल फुसूक है, बेसा लिस्मुल फुसूक, ठीक है। जी जी क्योंकि अल इस्मा में अल और इस्मुन की हमजा दोनों नहीं पढ़े जाएंगे जबकि लिखने में बाकी रहेंगे। बस ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो साकिन है ना ये पढ़ने में नहीं आएगा, और ये वाला जो साकिन है ये पढ़ने में नहीं आएगा, सीन को मिलाना नहीं है। बस आपने जो दिमाग में रखना है वो ये कि सीन यहाँ पे मिलेगा नहीं। खैर ये लफ्ज इतना डिफरेंट सा है कि जब कुरान में आएगा ना तो ये रूल याद आ जाएगा इंशाल्लाह। सीन बस समझा हुआ होना चाहिए, सीन को लाम के साथ नहीं मिलाना है, सीन को अलग से पढ़ना है बेसा, और ये जो लाम है ये कसरा के साथ सीन के साथ मिलेगी लिस्मुल, ठीक है, इस तरह से बेसा लिस्मुल फुसूक, ठीक है। अच्छा, ये एक रूल हो गया कुरान का, ठीक है, जो एक्सेप्शनल है। ये सारे आज आप लोग एक्सेप्शनल रूल पढ़ रहे हैं जो कहीं कहीं पे कुरान पे आ रहे हैं, जैसे कि 5 इदगाम नाकिस पढ़े आपने,
बसत्ता तौ 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 और ता जहाँ साथ आ रही है वो वाले, और हम नखलुकुम, ये आपने याद रखना है। बेसल इस्मुल फुसूक आपने याद रखना है। 5-6 दफा इसको बोल लीजिए, बेसल इस्मुल फुसूक बोलिए, बेसल इस्मुल फुसूक, इसको पढ़ लीजिए जरा 2-3 दफा। बिस बिस लिस्मुल फुसूक, सा- बिस लिस्मुल फुसूक। 4-5 दफा पढ़ लें तो आपकी ये खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा। फिर कुरान में जब आएगा ना तो फिर आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह। बिसल इस्मुल फुसूक। साइमा, ये सूरतुल हिजरात की आयत नंबर 11 का है। ये सूरज, आप सूरह हिजरात आयत नंबर 11, ये आपने लिखवाया हुआ है साइमा। ये मेरे पास लिखा हुआ है बुक पर ना। अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने लिखवाया होगा लास्ट टाइम ना। अच्छा सही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, जजाकल्लाह खैर अनीला। सूरह हुजरात आयत नंबर 11, राइट? जी। हाँ ठीक है, आयत नंबर 11 सूरह हुजरात, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर, फी ही मुहानन, ठीक है। में हा को खींच कर पढ़ेंगे हमारी किरा, हम जो देखें एक बात याद रखें, वैसे तो बहुत सारी किरात हैं, ठीक है, बहुत सारी किरात हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ना वो हफ्स की किरात पढ़ते हैं, इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग, कोई कूफा में, कोई मदीना में, कोई बसरा में, कोई मक्का में। जाहिर है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखा तो निकल गए अलग अलग जगहों पे, जिनकी किरात अच्छी थी वो सिखाते थे। तो कुछ लोगों के ग्रुप्स छोटे थे, ठीक है, आहिस्ता 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 जमाने के साथ उनके पढ़ने वाले बाकी नहीं रहे, कुछ के अभी तक बाकी हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जैसे अगर सूरत दुहा है, बाद लोग पढ़ते हैं वद्दुहे वल्लैली इज़ा सजे, हम सजा पढ़ते हैं, वो सजे पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की किरात होती है। एक जमाने में सहाबा इकराम के जमाने में एक दफा इसके ऊपर वो भी हो गई थी कि उन्होंने कहा उन्होंने गलत किरात करा दी नमाज में, ये वो सब उनको क्लियर किया गया कि नहीं, जिस तरह से कुरान नाजिल होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो लोग बैठे होते हैं उनकी जबान पे जो आसान होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंदाज में उनको सिखा दिया करते थे। अब वो सीख के चले गए, अरब में रहने वाले तो अरब में ही रह के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो सीख के अपने मुल्क वापस चले गए, तो उन्होंने जैसा सीखा समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो वैसे ही सीखते सिखाते रहे। तो इस तरह से बहुत सारे किरात के तरीके हैं, मगर उनमें से छठते 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 पता नहीं अब 7 या 11 बाकी रह गए हैं, खाली जहन में नहीं है 7 है कि 11 है। बहरहाल हम जो पढ़ते हैं ना वो इमाम हफ्स की किरात रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की किरात पढ़ते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात तो हैं, मगर हम किरात किसकी फॉलो करते हैं, इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की किरात फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम सारे रूल भी वही सीख रहे हैं जो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की किरात से मुंसलिक हैं, ठीक है। हमारी किरात इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह में इसे फीही हुदन की तरह फीही मुहानन पढ़ना सही नहीं, ठीक है। यहाँ हम फीही मुहाना खींच के पढ़ेंगे, किसी और किरात का बता रहे हैं कि वहां पे डिफरेंट तरीके से भी पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर छोड़ते, अब ये रह गया नून कुतनी का कायदा, और सीन और स्वाद कहाँ पे पढ़ना होता है वो वाला कायदा, और तजदीद सुकून, और ये रस्मुल वद। हाँ मेरा ख्याल है कि इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी आपको जहन में रखने के लिए। तो फिर आपको और सजदे के लिए थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे कि सजदे के लिए हमारा कौन सी सजदे की दुआ है या क्या करना होता है, ठीक है। अम, इसको इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं। इसको इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं। बाकी अगली क्लास में कवर करेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है इंशाल्लाह कि इन लफ्जों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल वर्ड्स है ना, तो ये कुरान में आते हैं, तो फिर थोड़े अरसे तो याद रहेंगे आपको, हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, मुझे याद रह गया, लेकिन फिर जहन से निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अब मुझे पढ़ाते वक्त मेरे जहन से निकल गया कि कौन सा लफ्ज कौन सी सूरा के अंदर मौजूद है, ठीक है। उस वक्त जब आप बहुत कनेक्टेड होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको याद रहता है कि अच्छा ये सूरा में था, ये सूरा में था, टीचर ने बताया होता है, तो जहन में रह गया होता है। लेकिन एक वक्त के साथ ना फिर धूल पड़नी शुरू हो जाती है। तो आप जो है वो उसको निशान भी जरूर लगा लीजिए कुरान में। मुझे अब तक मुश्किल होती है कहाँ सीन पढ़ना है, कहाँ फ़ा पढ़ना है,
تو پھر تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ، تو اس کو ضرور قرآن کے اندر لکھ لیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یاد ہے لیکن ذہن سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جن کو مل جائے وہ اس کے اندر گروپ کے اندر بھیج دیں سارا ایک لسٹ بنا کے، تاکہ سب پھر ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے اپنا قرآن کھول کے پھر انشاءاللہ نشان لگا لیں گے. یا پھر اگر ایٹ لیسٹ گھر میں کھولنے کا موقع نہیں ملا تو اگلی دفعہ میں یاد دلا دیجیے گا، تو ہم قرآن میں ساتھ بیٹھ کے لگا لیں گے نشان. ٹھیک ہے. تو میں نے بھی اپنا قرآن چینج کیا، میرا قرآن بہت زیادہ ویسا ہو گیا تھا، تو مجھے بھی اپنے قرآن کے اندر نشان لگانا ہے، تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی انشاءاللہ بیٹھ کے لگا لوں گی. تو آپ لوگ پلیز اس کو ڈھونڈیے گا، ڈھونڈ کے ایک لسٹ بنا کے اس کو پوسٹ کر دیجیے گا، تو ہم اگلی کلاس میں بیٹھیں گے جب تو پھر قرآن میں انشاءاللہ نشان لگا لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز ہے تھوڑی سی بات محرم کی، کہ عاشورہ چل رہا ہے الحمدللہ. آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے محرم سے لے کے 10 محرم تک ضرور مجھے موقع لگا تو میں پوسٹ بھی کر دوں گی. طارق جمیل صاحب کا بہت خوبصورت بیان ہے عاشورہ کے اوپر. اس کا تو کوئی مجھے ایسا لگتا ہے حق ادا ہی نہیں کر سکتا جس طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، کہ اگر آپ سارے کام چھوڑ کے واقعی سکون سے، جیسے میں نے اس دن کہا تھا نا، موقع نہیں ملے تو چلیں کچن میں کام کرتے کرتے ہی لگا لیا کریں. کوشش تو کیا کریں کہ بیٹھ کے سنیں، سارے کام چھوڑ کے اتنا ٹائم نکالیں کہ کوئی اس طرح کی جو ضروری چیزیں نا ان کو بیٹھ کے سنیں، کیونکہ اس کا جو ایک سکون سے بیٹھ کے سننے کا جو ایک اثر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے سننے کا، وہ کان میں جائے گی تو آواز چیز بھی پتہ چل جائے گی، لیکن جو اس سے اثر لینا ہے نا، اس سے اپنی زندگی میں جو بدلاؤ لانا ہے، چینج لانا ہے، لیسن لینا ہے، وہ نہیں مل پاتا. یہ تو حقیقت ہے. آپ خود بھی محسوس کر کے دیکھیے گا کہ اگر آپ قرآن کی کلاس چلتے پھرتے لیں گی، فون آ گیا کسی کا ساتھ میں، وہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، کلاس بھی لے رہے ہیں، وہ بات ہی نہیں آئے گی، برکت نور سب اڑ جائے گا. اور اگر آپ بیٹھیں گے سکون کے ساتھ، جڑ کے سکون سے سنیں گے، تو اس کی برکات بہت الگ ہوتی ہیں، اس کا اثر بہت الگ ہوتا ہے، اور پھر وہ دیر تک پائیدار رہتی ہیں. اسی طریقے سے بیان کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بیان آپ کو پوسٹ کیا گیا ہے نا، کوشش کر کے ایک تو سنیں ضرور، کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ ہی ہوتا ہے جبھی میں آپ کو وہ پوسٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر جیسے میں نے پیچھے کی کلاس میں آپ کو بتایا کہ جو موقع آ رہے ہوتے ہیں نا، محرم ہے، ربیع الاول ہے، ذی الحجہ ہے، یا پھر شوال ہے، یا پھر رجب ہے، یہ موقع ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ان کے اندر نا کوئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، تو وہ والے علماء جو اوتھینٹک ہیں. ٹھیک ہے. تقی عثمانی، مجھے پچھلی کلاس میں نام یاد نہیں آ رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ رہی تھی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا انداز بیاں، اور وہ ظاہر شیخ الاسلام ہے، اس زمانے کے بہت بڑے مفتی ہیں وہ، سعودیہ کے بہت سارے فتووں میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، اسلام کے شیخ کہلاتے ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان میں الحمدللہ اللہ نے دی ہوئی ہے. ان کے جو والد صاحب تھے، جو ہم یہ تفسیر کی کتاب پڑھتے ہیں نا، معرف القرآن، یہ ان کے والد صاحب کی لکھی ہوئی ہے. میں نے اس دن جو حج کا واقعہ بتایا تھا، ان کی بیٹی کا، شفیع عثمانی، ان کے والد صاحب کا نام تھا شفیع عثمانی صاحب، جن کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں. تقی عثمانی صاحب کی آسان تجوید، آسان قرآن کے نام سے، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ہے جو تفسیر کی کتاب ہے نا. اگر آپ کو بہت ڈیٹیل والی تفسیریں پڑھنے کا نہیں ہے نا، جیسے نہیں ہو پاتی ہمت، تو پھر آپ لوگ آسان ترجمہ قرآن تو اپنے گھر میں ضرور رکھیں. میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، اپنے قرآن اپنے گھر کے اندر نا کتابوں کا ذخیرہ ضرور رکھیں. تفسیر کی کتاب ہو گئی، اور یہ سیرت کی کتاب ہو گئی. گاندھیلوی صاحب کی ہے سیرت کی کتاب، 3 جلدوں پر ہے، چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے وہ، ضرور اپنے گھر میں رکھیں. اتنی آسان اردو میں لکھی ہوئی ہے وہ، کہ کبھی چلتے پھرتے بیٹھ کے ٹائم نکال کے، ویسے تو آج ہمارے وہی میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بتایا ہے کہ سیل فون اتنا ٹائم کا آ جاتا ہے، لیکن نا اپنے آپ کو جوڑے ہیں. علم کی بہت کتابوں کی برکت ہے، بہت برکت ہے. اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ ضرور ضرور جوڑے ہیں. دن کا کوئی حصہ 1-2 پیجز ہی صحیح، مگر پڑھنے کا کتابوں کے ساتھ رکھیں. اپنے گھر میں ایک بک شیلف رکھیں جس میں آپ کے پاس تفسیر کی کتاب ہو، قرآن ہو، جس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ سیرہ کی کتاب ہو. میں اگر موقع لگا تو میں آپ کو وہ سیرہ کی کتاب کا جو وہ ہے نا کور پیج جو ہے اس کی میں آپ کو بھیج دوں گی. کبھی پاکستان آنا جانا ہو، یا ویسے کوئی آ رہا جا رہا ہو، تو منگا کے رکھ لے اپنے پاس. یہ جو آسان تجوید ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، یہ 3 جلدوں پر ہے. یہ اتنی آسان اردو ہے، اتنی شارٹ کٹ اس کے اندر تفسیر ہے لکھی ہوئی، کہ جیسے ہم لوگ دورہ قرآن میں سنتے ہیں نا ہلکی پھلکی سی، کہ جس میں مسئلے مسائل نہیں بیان ہوئے ہوئے ہوتے، صرف قرآن کی لائنوں کا ترجمہ بیان ہوا ہوتا ہے.
اور ذرا تھوڑا سا مطلب قرآن کے اندر تو بہت ہی کم لفظوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس میں ذرا سا کھول کے لکھا ہوا ہوتا ہے، مطلب اتنا تفصیل نہیں ہے، 3 جلدوں پر ہے وہ، ایک جلد میں 10 پارے پارے ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اور اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی تو پھر معرف القرآن ہے شفیع عثمانی صاحب کی معرف القرآن جو ہے وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، وہ 8 جلدوں پر ہے، اس کی 8 جلدیں ہیں، تو وہ بھی ضرور گھر میں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار موقع لگا تو اس کو جب اپنی جو سورے آپ پڑھ رہے ہیں، اب جیسے اب آپ قرآن شروع کریں گے تو اب قرآن کے اندر جو جو سورے آپ پڑھتے جا رہے ہیں، کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ اس سورے کا ترجمہ انشاءاللہ اس میں سے لگا کر پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہو سکے تو منگا کے رکھ لیجئے، اور امیزون پہ آن لائن جیسے بھی اگر آرڈر کر سکتے ہیں، یا پھر ویسے منگا سکتے ہیں، یا یہاں کے جو بک اسٹورز ہیں ان میں چیک کر لیں، میرا خیال ہے ان میں بھی مل جائے گی آرام سے، تو ساری ایک ساتھ نہ خریدیں، 30واں پارہ جس کے اندر ہے وہ والی خرید لیں، تاکہ آپ جب پڑھ رہے ہو نا تو ساتھ ساتھ پھر اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی ایوننگ کلاس کے اندر، حالانکہ یہاں کی بچی تھی وہ تو، لیکن جب وہ قرآن پڑھ رہی تھی تو اس کو اتنا بیچ میں شوق ہو گیا تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی تفسیر کی ایسی کتاب بتا دیں، کیونکہ مجھے تو اردو نہیں آتی ہے پڑھنی، تو پھر میں انگلش میں نا اس کو ترجمے کو پڑھ لیا کروں، کون سا ترجمہ بہتر ہے، کیونکہ اتنے قسم کے آئے ہوئے ہیں نا کہ اس میں بھی ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو پھر میں نے اپنی ٹیچر سے معلوم کر کے اس کو بتایا تھا، تو وہ بچی مجھے بتاتی تھی کہ جو لیسن ہم پڑھتے ہیں نا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا ترجمہ اس کے اندر سے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیا کروں نا۔ تو دیکھیں اس طرح سے بھی نا تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالنے سے انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق انسان کا بنتا جاتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا جاتا ہے کہ ہاں یار یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہے، ہمیں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کوشش تو میری ہوگی کہ ہم سورہ حجرات کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ضرور دیکھ لیں، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ جب ہم قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ، اب ہماری تھوڑی سی لیسن باقی رہ گئے اس کے اندر، پھر ہم قرآن کی طرف انشاءاللہ آ جائیں گے۔ الحمدللہ جتنی ضروری ہدایات قرآن شروع کرنے سے پہلے سیکھنے کی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں تھوڑے سے وقت میں، کل میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری کتنی کلاسیں ہوئی ہیں، صرف 20 کلاسیں شاید ہوئی ہیں، اس 20 کلاسوں میں آپ نے کتنا تفصیل کے ساتھ سارا دہرا لیا نا الحمدللہ۔ تو یہ سارا تھوڑا تھوڑا کر کے جمع ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اس کے ثمرات ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں دکھائیں گے، اور اللہ اس کی برکتوں سے ہماری زندگی کے جو وقت کے ضیاع کے موقع ہیں ان کو ہٹا کے سب نیکیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدل دے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جیسے اب میں وہ بھی پوسٹ کر دوں گی، اس میں امام حسین کا قصہ انہوں نے اتنے بہترین انداز کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، بتایا ہے کہ اگر بیٹھ کے آپ سنیں گے نا آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے۔ میں ضرور اس کو پوسٹ کر دوں گی، کیونکہ اگر میں بیان کرنے بھی جاؤں گی نا تو وہ حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، عاشورے کے متعلق جو ضروری چیز ہے بس اس کو یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کس بات کا روزہ رکھے ہوئے ہو، تو ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ آج روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کو ایک سیکنڈ، انہوں نے بتایا یہودیوں نے کہ ہم کو آج فرعون سے آزادی ملی تھی، ٹھیک ہے؟ فرعون سے آزادی ملی تھی، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ آج کے دن خوشی منانے کے لیے، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے کہ آج ہم خوشی منانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب یہ پتا چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں خوشی منانے کے لیے 10 محرم کا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تمام صحابیوں سے کہ دیکھو یہ لوگ سے ہماری مشابہت ہو جاتی ہے، اگر ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو روزوں کو ملا لیا کرو، 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملا لیا کرو، ٹھیک ہے؟ ایک روزہ کون سا ملا لیا کرو، یا تو 9 اور 10 کا رکھ لیا کرو، یا تو 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کسی کو پیریڈز ہے وہ نہیں رکھ سکا، کوئی سفر میں ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، 9 کا روزہ چھوٹ گیا تو وہ سوچتا ہے لو اب 10 کا کیسے رکھوں، میں نے تو 9 کا رکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو 9 اور 10 کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ روزہ بیسکلی ملانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں سے ایک اصول یہ بھی نکلتا ہے کہ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں اور عبادت میں مشابہت کو پسند نہیں کیا، تو پھر ہماری مشابہت نان مسلمس کے ساتھ وہ کیسے باقی چیزوں میں پسند کی جائے گی جب عبادت میں نہیں پسند کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو ان کی مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، اور روزہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔
یا تو 9-10 کا رکھیں عاشورہ کا روزہ، یا پھر 10 اور 11 کا بھی رکھیں۔ کچھ لوگوں کے پاس ایسا بھی سنا ہے کہ 10 محرم کو اگر دسترخوان تھوڑا وسیع کر کے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تو اللہ پورا سال اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دسترخوان کو کہتے ہیں کہ روایات جو ہے وہ بہت وہ نہیں ہے، مطلب جیسے ضعیف حدیثوں کے اندر آتا ہے، یا روایات بہت پکی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اچھا پکا کے اچھا جو ہے وہ دسترخوان کو تھوڑا وسیع کر کے کھلایا جائے اپنے گھر والوں کو 10 محرم والے دن۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نظر نیاز والی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، وہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نظر نیاز والی وہ چیزیں جو پڑھ کے پھونکتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے ہٹ کے امام حسین کے نام پہ نظر دلا دی، یا پھر اہل بیت کے نام پہ نظر دلا دی، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کھانوں سے بچنا چاہیے، اس طرح کی بدعات سے بچنا چاہیے، ان کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اگر حلیم بنی ہے، لیٹ سپوز اگر اس پہ نظر نیاز کروا دی امام حسین کے نام کی یا کسی کے نام کی، تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اللہ کے نام کے علاوہ تو کوئی نام نہیں لے سکتے نا کھانے پہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھانے کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نام سے ہٹ کے کسی کا نام ہو گیا نظر نیاز کے اوپر، تو پھر بچنا چاہیے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے، بدعات نہیں کرنی چاہیے، بہت سی بدعات لوگوں کے اندر ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اور بہت ضروری چیز دیکھیں، ہم اب اس ماحول میں بڑے ہوئے تھے جہاں پہ نا ہم سنی شیعہ یہ سارے فرق دیکھ کر بڑے ہوئے تھے، ہے نا، اپنے ماحول میں جہاں ہم پاکستان انڈیا وغیرہ میں رہتے تھے، تو ہم یہ چیزیں نا دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں، یہ شیعہ ہے، ان کے عقائد ہم سے الگ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے یہ عقیدے ہیں، ان کے یہ عقیدے ہیں، ہم وہاں پر نا یہ چیزیں دیکھ کر بڑے ہوئے تھے، یہ قادیانی ہے، وہ بوری ہے۔ اب جو زمانہ ہے نا، اس میں ہم جہاں رہ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، یہاں بچے یہ سب نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ بچوں کے دوست بن جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو احمدی ہوتے ہیں، صحیح ہے، یہ لوگ تو بالکل ظاہر بھی نہیں کرتے کہ قادیانی ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل بھی ظاہر نہیں کرتے۔ تو اب وہ زمانہ ہے کہ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے، بٹھا کر اپنے اپنے جو عقیدے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، تمام نبیوں پر، ہم کسی صحابی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور یہی ہمارے عقیدے ہیں۔ ہم اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ نے اہل بیت سے بہت محبت کرنے کو کہا ہے، لیکن ہم اس محبت میں اس مقام پہ نہیں چلے جاتے کہ ان کے مقام کو وہاں سے اٹھا کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب چیزیں بٹھا کے نا بچوں کو موٹی موٹی باتیں ضرور بتائیں۔ آج کل کے یہ بہت زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں کہ بچے شیعہ مذہب اختیار کر رہے ہیں، احمدی ہو جا رہے ہیں، بوری تو نہیں بنتے الا ماشاء اللہ کوئی اگر کسی کو کہیں کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی لڑکی وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہو گیا اور پسند کی وجہ سے مذہب چینج کرنا پڑ گیا، لیکن یہ مسئلے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اب سننے میں آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی ضرور، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دبئی میں ہیں یا پھر انڈیا میں ہیں یا پھر کہیں پہ بھی ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کے بچے بھی ساری زندگی ادھر ہی ہوں گے، یا پھر ان کے بچے وہاں سے موو کر کے نہیں نکلیں گے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں بہت اچھے طریقے سے گہرے طریقے سے بتا دیں گے نا، تو اور ان کو یہ سمجھائیں گے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے آگے اپنے بچوں میں یہ چیزیں سمجھانی ہیں، بتانی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ چیزیں پختہ ہوتی چلی جائیں گی۔ بہت لوگوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ لڑکی پسند آ گئی تھی لیکن لڑکی شیعہ تھی، تو وہ لڑکا مذہب چینج کر کے وہ شیعہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ایک سو کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب ایک ہی ہیں۔ وہ لڑکی جو ہے وہ شیعہ تھی، تو ایک ابھی ابھی ہوا ہے ملنے جلنے والوں میں کہ وہ لڑکی شیعہ تھی، لڑکا جو ہے وہ سنی تھا، پھر لڑکی والوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ لڑکی شیعہ ہے تو ہم نہیں دیتے، مگر پھر ظاہر ہے پسند کا معاملہ تھا، ان کو کرنی پڑ گئی، تو وہ لڑکی نے پھر اپنا
ریلیجن نہیں چینج کیا. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ لڑکی جو مذہب پر ہوتی ہے نارملی پھر بچے وہی فالو کرتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ماں کا مذہب فالو کر رہے ہوتے ہیں, بہت حد تک ایسا ہوتا ہے. یا پھر اگر باپ اپنا کروانے جائے تو پھر آپس کے اختلاف سے وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں نا آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ اسلام کو اتنا نارمل سمجھ لیا ہے کہ ہر چیز, ہر آدمی مسلمان ہے, ہر چیز ٹھیک ہے. اور یہ ماں باپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اور جو ہے وہ علماء کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اگر ماں باپ نہیں بھی فورس کریں تو علماء, ماں باپ بھی بہت کمفرٹیبل ہو گئے کیونکہ اب تو بچے نان مسلم سے شادیاں کر رہے ہیں اور ماں باپ کے پاس چوائس نہیں ہے. پھر وہ بولتے ہیں کہ اٹس اوکے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بچہ چھوٹ جائے گا, بچہ چلا جائے گا تو ٹھیک ہے, وہ نان مسلم رہ لے آ کے گھر میں ساتھ میں. ایسا بھی ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو اپنے اپنے یہ مت سوچیں کہ نہیں نہیں ہمارے پاس یہ مسئلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جس تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں یہ کب کس کے خاندان میں شامل ہو جائیں گے اور کس کے گھروں تک پہنچ جائیں گے ہم نہیں جانتے. ہمارے آگے کی نسلوں کو ہمیں بہت سنبھالنا ہے, سمجھانا ہے, سکھانا ہے کہ دیکھیں قرآن کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب سے شادی کی اجازت تو تھی, لیکن حضرت علی کے زمانے میں ہی ہم پڑھ رہے تھے سورہ سورہ آل عمران میں کہ حضرت علی کے زمانے میں ہی حضرت علی نے منع فرما دیا تھا. جب حضرت علی وہ بنے تھے نا, امیر المومنین بنے تھے, چوتھے خلیفہ بنے تھے, حضرت حضرت علی نے ہی اس بات کو کہہ دیا تھا کہ نہیں اب اہل کتاب کے ساتھ شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجازت تھی لیکن اب نہیں کرنی کیونکہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس اللہ نے کتاب دی. کون سی؟ تورات یا زبور. تورات یا زبور کون سی کتابیں ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ پر آئی تھی, سوری انجیل. حضرت عیسیٰ پر آئی تھی انجیل اور حضرت موسیٰ پر آئی تھی تورات. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات اور یا پھر انجیل جس پہ نازل ہوئی وہ والی قوم کی لڑکی لڑکوں سے بھی شادی کرنے کی اجازت تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کا نام لے کے ذبح کرتے تھے, وہ اللہ ہی کا نام لے کے شادیاں کرتے تھے, وہ اللہ ہی کا نام لے کے سب کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں اجازت تھی. لیکن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی کا جب زمانہ آیا تو ہم نے پڑھا کہ حضرت علی کیونکہ فقیہ بھی تھے نا, میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو نئے مسائل کو دیکھتا ہے. فقیہ کا درجہ عالم مفتی سے بہت اوپر کا ہوتا ہے, بہت اوپر کا ہوتا ہے. وہ جب نئے زمانے کے کوئی مسئلے دیکھتا ہے تو پھر قرآن و سنت کی روشنی میں, صحابہ کے اقوال کی روشنی میں وہ مسئلے کا اس حل نکالتا ہے. جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں کہ پہلے کے زمانے میں نا انٹرنیٹ نہیں تھا, پہلے کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. تو اگر کوئی سوشل میڈیا کا کوئی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہی نہیں گیا تو اس کے بارے میں کوئی نہ سنت ملے گی نہ قرآن میں کچھ ملے گا. تو اب اس کے اوپر کیسے فیصلہ ہوگا؟ فقیہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اب اس کے اندر حلال اور حرام کے کون سے درجے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ تصویر کا مسئلہ تھا, جو تصویر کا مسئلہ تھا اس پہ سارے علماء اجتماع تھا نا اس بات کا کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ پہ بنی ہوئی تصویر, پرنٹ نکالی ہوئی تصویر سب حرام قرار دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جو ہم البم بناتے تھے شادی وادی کے, وہ سب حرام تھا. کہ تصویر کے اوپر, کاغذ کے اوپر کوئی تصویر کا پرنٹ ہونا یا بننا یہ سب حرام تھا. ٹھیک ہے, یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بچوں کو مصور, کوئی کسی کو مصور بننے کا شوق ہے تو اس کو منع کریں کہ ٹھیک ہے تم بناؤ, پیڑ پودے بناؤ, دوسری چیزیں بناؤ, کائنات کی اور دوسری چیزیں ہیں ان کو بناؤ, لیکن شکلوں کو مت بناؤ. شکل بنانے کے لیے منع فرمایا ہے. اور اگر شکل بہت اس سے بنائی بھی, جیسے میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کی پینٹنگ اتنی خوبصورت تھی, اتنی خوبصورت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کو اتنا حد تک شوق تھا پینٹنگ بنانے کا, تو وہ ایک دن آ کے نا مجھ سے پڑھنے آیا تھا, تو مجھ سے بولنے لگا کہ آنٹی آپ مجھے بتائیں کیا میں واقعی میں کوئی شکل بنا ہی نہیں سکتا ہوں؟ تو اگر مجھے اتنی خواہش ہے تو میں کیا کروں؟ تو کیونکہ اس کو پروجیکٹ ملتے تھے, جیسے یہاں پہ برانڈز ہوتی ہیں نا اولڈ نیوی کی, اس کی ان کے پروجیکٹس بھی اس کو ملنے شروع ہو گئے تھے. حالانکہ وہ گریڈ 9 8 میں تھا میرا خیال ہے, اس زمانے میں تو 7 8 میں تھا. تو پھر میں نے اس سے ایک دن کہا کہ مجھے تھوڑا سا معلوم کرنے دو, میں اپنی ٹیچر سے معلوم کرتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ کاغذی تصویر حرام ہے, لیکن میں تمہارے بارے میں معلوم کرتی ہوں. میں نے اپنی ٹیچر سے معلوم کیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کو جنون کی حد تک شوق ہے کہ وہ بنائے تو اتنی اجازت ہے کہ وہ ایک ہاتھ بنا لے, آنکھ بنا رہا ہے تو صرف ایک آنکھ بنا لے, پاؤں بنا رہا ہے تو صرف پاؤں بنا لے, پوری تصویر نہیں بنا سکتا. اور بنا کے, کیونکہ اس کو شدت سے شوق ہے, تو بنا کے فوراً مٹا دے اس کو.
बना के रख नहीं सकता। तो जब मैंने उसको ये बात बताई थी ना कि तुम सिर्फ हाथ बना सकते हो, आंख बना सकते हो, और वो भी बनाने के बाद तुमने उसको रखना नहीं है, तो वो इतना उस पे भी खुश हो गया था। और उसने एक आंख की तस्वीर बनाई थी, और देख के लगता था कि जैसे, पता नहीं उसकी अगर कभी मुझे मिली वो तस्वीर ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, कि उसने आंख बनाई थी। और आंख ऐसी बनाई थी, कोई देख के नहीं बोल सकता कि ये ओरिजिनल है या मतलब वैसी नहीं है। तो अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो तस्वीरें तस्वीरों की जो ममानियत थी वो अभी तक चली आ रही है, कि हाथ से नहीं बना सकते तस्वीर, जो खींच के हम एल्बम पे निकालते हैं वो नहीं निकाल सकते, इल्ला ये कि आपको पासपोर्ट पे लगानी है वो एक मजबूरी है, अपने किसी डॉक्यूमेंट पे लगानी है वो एक मजबूरी है, मजबूरी मजबूरी है ना वो तो, खाली वो भी उसके बारे में भी कहते हैं कि कह के जाना चाहिए कि मेरे मरने के बाद ये सारी तस्वीरें फाड़ फूड़ देना, किसी किसी की नजर ना पड़े, कोई देखे ना, तो मतलब ये क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें हैं, डॉक्यूमेंट्स की हद तक ही रहें, और फिर मेरे 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 मरने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर से तस्वीरों को फाड़ देना। लेकिन अब जब ये मोबाइल आए और मोबाइल से खींचने वाला चक्कर आया, तो अब सबने हराम 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 शुरू में कहा ना, सारे उलमा ने हराम कहा, लेकिन फिर एक कमेटी बैठी उलमा की जो फकी के दर्जे पे थी, और फिर उन्होंने बैठ के बात की कि नहीं, ये तस्वीर कशी में आती ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो कोई छवि है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ एक इमेज है, जो 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 वो नहीं है, लाइक पेपर पे नहीं है। तो फिर इसके ऊपर बहुत 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 ज्यादा बहसबाजी, उलमा की बहसबाजी तो नहीं बोलूंगी, गलत लफ्ज बोल गई, लाइक इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुई। और फिर उस डिबेट के बाद ये सामने आया कि नहीं, इसको तस्वीर के जुमरे में नहीं रखा जा सकता। तो बताने का मकसद ये कि वो जो उलमा जो फकी के दर्जे पर होते हैं ना, वो फिर बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस चीज की किस हद तक इजाजत देनी। उसमें भी कुछ कुछ ऐसे थे जो बहुत एहतियात के दर्जे में रहना चाह रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तस्वीर को, इसको भी तस्वीर ही के हुक्म में लेंगे। तो उनका एक ग्रुप अलग हो गया जो बहुत उस लेवल पर थे। लेकिन फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि तारिक मसूद साहब हैं, तारिक जमील साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, ये लोग सब पहले कहाँ टीवी के ऊपर आते थे, या कहाँ पहले ये इनके मोबाइल के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह आते थे। लेकिन जब उन्होंने उसको तस्वीर के उससे जुमरे से निकाला कि ये तस्वीर है ही नहीं, तो और फिर जिस तरीके से बातिल फिरके फैल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो फिर क्यों ना हम भी इस्लाम का काम करें, और करके फिर इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। वरना लोग फिर क्या होगा, मोबाइल लेके गलत कामों के अंदर ही लगे लगे रह जाएंगे ना। तो फिर उनका आना नजर आने लगा, कि एक एक टाइम के बाद फिर वो नजर आने लगे। लेकिन उसमें भी अभी है कुछ कुछ जमातें हैं ऐसी जो इसको अभी भी स्टिल गलत कहती हैं। बहरहाल, बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग होते हैं जो फकी के दर्जे पर होते हैं, और फिर वो बैठ के शूरा में मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चीजें नहीं थी तो अब आ गई हैं, तो इसके ऊपर क्या जो है वो मसाइल के हल किस तरह से निकालने हैं, उसके ऊपर बात की जाती थी। तो सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हजरत अबू बकर गए, हजरत उमर गए, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु गए, तब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का जमाना आया। और उस जमाने में ही, हालांकि कितनी पुरानी बात है ना, उस जमाने में ही उन्होंने कहा था कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो अहले किताब थे, वो अहले किताब सारे के सारे अल्लाह के नाम पे जबीहा करते थे, अल्लाह के नाम पे शादियां करते थे, अल्लाह का नाम लिया करते थे। लेकिन अब वो चेंज हो गए हैं, अब वो अल्लाह के नाम पे नहीं करते। अब अहले किताब वो अहले किताब नहीं रहे, पक्के वाले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अपनी किताबों को फॉलो किया करते थे, अब वो ओरिजिनल वाले नहीं रहे। तो जब वो ओरिजिनल वाले अहले किताब मौजूद नहीं रहे, तो अब उनकी बीवियों से, उनके लड़कों से, उनकी लड़कियों से शादियां मत करो। क्योंकि इतना ही काफी है कि तुम अपने घर पे कोई ऐसी लड़की लेकर आओ जो अपने बच्चों को पैदा करने के बाद ये बताए कि अल्लाह के साथ अल्लाह का बेटा भी है, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो क्या तुम ये गवारा करोगे? अल्लाह को तो शिर्क पसंद ही नहीं है। अल्लाह को तो, अल्लाह कहते हैं, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो गुनाह अजीम में से है। सूरह लुकमान में आता है ना कि गुनाह अजीम में से है शिर्क करना, अल्लाह की जात के साथ किसी को भी शरीक ठहरा देना गुनाह अजीम में से है। तो क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हो जाओ कि किसी ऐसी लड़की से शादी कर बैठो, किसी ऐसे लड़के से शादी कर बैठो जो अल्लाह के साथ शरीक कराते हैं,
عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بتاتے ہیں، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بتاتے ہیں. تو کیا تم ایسے ایسے شخص کو شادی کر کے ساری زندگی اپنے گھر پہ رکھو گے، یا پھر تم کسی یہودی لڑکے یا لڑکی سے شادی کرو گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتے؟ یہودیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں. تو آدھا ہو گیا نا ایمان. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. ہمارا یہ پورا کلمہ ہے نا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، آخری نبی. لیکن ہم ایک ایسی لڑکی یا لڑکے کو شادی کر کے گھر لے کر آ جائیں جو ساری زندگی ہونے والے بچوں کو یہ سکھاتا رہے اور خاندان میں یہ بتاتا رہے کہ نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو گھر کا نظام تو ہو گیا نا، ٹوٹ گیا نا، بکھر گیا نا. اگر عیسائی سے شادی کی تو اس طرح سے بکھر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کے کھڑا کر کے بچوں کو ساری زندگی یہ سکھاتا رہے. اور اگر وہ یہودی سے شادی کر کے کوئی یہودی لڑکی اہل کتاب ہے کہہ کے گھر لے کر آ رہا ہے تو ساری زندگی وہ یہ سمجھاتا رہے کہ جو ہے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہمارے پاس سے موسیٰ علیہ السلام ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اب اسی میں زندگی. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دین سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو دین سے بالکل ہی دور ہوتے ہیں، جن کے لیے دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. مطلب ہو گیا، کر لیا، پڑھ لیا، نماز پڑھ لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، لیکن عقیدہ ہی ٹوٹ گیا نا، عقیدہ ہی بکھر گیا. تو عقیدے کی بنیاد پہ تو چیزیں چلتی ہیں. تو یہ اتنی اتنی نا بیکار کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اتنی بیکار کی چیزیں نہیں ہیں جن کو اتنا بیکار کا سمجھ کے اس کو اٹھا کے سائڈ میں ڈالے گا. دین ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، ہم پسند کرتے ہیں اس لیول پہ جا کے پسند کرتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر، تو اب ہم شادی کر کے رہیں گے. تو اہل کتاب کے ساتھ تو اس وجہ سے حضرت علی نے اپنے زمانے میں، تو آپ سوچیں حضرت علی کے زمانے میں تو پھر بھی تھوڑی بہت اوریجنالٹی باقی ہوگی نا. اب کے زمانے کے جو اہل کتاب ہیں وہ کہاں ان اللہ کے احکامات کو اس طرح سے مانتے ہوں گے، ذبیحے اس طرح سے کرتے ہوں گے. کوشر کہتے ہیں کہ حلال کے ہی اس میں آتا ہے، وہ اللہ کا نام لے کے ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن نہیں، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے دین کے معاملے میں، اتنا نرم نہیں پڑ جانا چاہیے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کے، ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. یہ بہت بہت ضروری چیزیں ہیں. اور آج کل یہ مسئلے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں خاندان کے اندر، اتنے زیادہ ہو رہے ہیں پہلے کتاب سے شادیاں کرنے کے، یا پھر شیعوں سے ہو جا رہی ہیں شادیاں، یا پھر جو ہے وہ قادیانیوں سے ہو جا رہی ہیں شادیاں. تو اپنے بچوں کو نا بچپن سے یہ چیزیں بتائیں تاکہ اگر وہ کسی لڑکا لڑکی کو پسند بھی کرنے جا رہے ہیں یا ان کی اولادوں میں، تو وہ اپنی کم از کم پسند کرتے وقت آنکھوں کو کھلا رکھیں گے کہ نہیں یہ ہمارے عقیدوں سے مختلف لوگ ہیں، ہمیں ہمارے عقیدوں کے ساتھ نہیں چلتے. کیونکہ دیکھیں پھر ایک دفعہ جب پسند آ جاتی ہے نا چیز تو پھر بچوں کا دماغ ہٹانا بہت مشکل کام ہے. یہ کام پہلے سے کرنے والا ہے کہ ان کے ذہن یہ بنائے جائیں کہ دیکھو یہ اہل کتاب اب وہ اہل کتاب نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. ٹھیک ہے ملتی ہے قرآن کے اندر اجازت مل رہی ہے، لیکن کیا یہ وہی اہل کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے؟ تو جب فقی نے بیٹھ کے ایک فیصلہ دے دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فقی تھے، انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ دے دیا. اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا. حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہیں بھیجا تھا کسی جنگ کے لیے. تو سننے میں یہ آیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ کسی یہودی یا غالباً عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی. جب انہوں نے شادی کر لی تو یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی. تو حضرت عمر تک جب پہنچی تو حضرت عمر تو بہت، ویسے ہی ہم پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں کہ بہت سخت انسان تھے اپنے فیصلوں کے معاملے میں، بہت سخت. تو انہوں نے اسی وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا، اور خط بھیج کے لکھا اس خط کے اندر کہ حذیفہ تم اس عورت کو جس سے تم نے شادی کی ہے ابھی فوراً طلاق ہو. اور ساتھ میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر تم یہودی یا عیسائی لڑکی کو پسند کر کے شادی کر کے اس کے ساتھ تم زندگی گزارو گے تو یہ ہماری مسلمان لڑکیاں جو اسکارف پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے حساب سے اس طرح سے ڈھالی ہوئی ہیں، جن کے جسم نظر نہیں آتے، جن کی رانیں پنڈیاں یہ سب ڈھکی چھپی ہوتی ہیں، ان سے کون شادیاں کرے گا، ان کو کون پسند کرے گا؟ تو ایک مومن کا کام ہے کہ وہ مومن لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرے. کیونکہ اگر یہ رسم چل گئی کہ خوبصورتی کی بنا پر یا کسی بھی کی بنا پر یہودی اور عیسائی عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنے کی ایک رسم اگر چل گئی تو پھر تو مسلمان لڑکیوں کو لوگ پوچھنا ہی چھوڑ دیں گے. تو
انہوں نے خط لکھ کے باقاعدہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. تو یہ سب ہمارے تاریخ کے واقعات ہیں جو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے ذہن اس طرف جاتے ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے یہ سب صحیح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے تو اللہ اس ماحول سے بچا کے رکھے اولادوں کو، نسلوں کو، حفاظت فرمائے کہ اہل سنت والجماعت ہیں تو اہل سنت والجماعت ہی لڑکے لڑکیاں ہمارے خاندانوں کا حصہ بنے، ہمارے معاشرے کا حصہ بنے، ہماری نسلوں کا انشاءاللہ حصہ بنے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ وہ بیان ضرور پوسٹ کر دوں گی، آپ لوگ ضرور ضرور سنیے گا. اور اس سے پہلے میں نے اس دن حضرت عمر کا بھیجا تھا، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، جیسے کلاس میں نے بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کو پوسٹ کر دوں گی، موقع لگے تو ضرور سنیے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں حضرت عمر کے بارے میں سننا پڑھنا، حضرت جیسے ابھی اور سارے ہیں جو بیچ میں انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہم بات کرتے رہیں گے، ان سے نا ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں. ان کی باتوں میں، ان کے قصوں میں ایک نور ہے جو ہمارے ایمان کو جگاتا ہے، بڑھاتا ہے. تو یہ موقع نا ضائع نہیں ہونے دیا کریں، اور یہ موقع بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ جب کوئی موقع سے جیسے اب ان کی شہادت کا موقع تھا، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کیا کہ حضرت عمر کی شہادت کا موقع تھا، تو ایک پوری ریویو سا ہو گیا حضرت عمر کی، جو سارے میں نے تو آپ کو بہت مختصر بتایا تھا، اس کے اندر اور تفصیل ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کے موقع نا ضائع مت ہونے دیا کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو ضرور ضرور سن لیا کریں، مصروفیت سے ٹائم نکال کے، تو تھوڑا سا ایمان جو ہے نا تازہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، کوئی بات کرنی ہے تو. نہیں؟ چلیں انشاءاللہ پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. نستغفر نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والسلام سلام علی والحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر سائمہ، بہت اچھی باتیں بتائی تم نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس اللہ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کے بچوں کی ایمان کی آمین حفاظت کرے، آمین ان کی ثم آگے کی آمین. نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرے. بہت زیادہ ہو رہا ہے نصرت باجی، اتنا زیادہ ملنے جلنے والوں ہاں میں ہاں